اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب میں محمد بن مرسل کے بعد ایک اور نوجوان کی سرعام گردن چند دنوں میں اڑا دی جائے گی۔ اس نوجوان کا قصور کیا ہے؟ سعودی عرب میں سرعام سر قلم کرنے کی سخت سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اور کیا سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلیمان اس قانون میں نرمی کرنے جا رہے ہیں؟ یہ سب کچھ جانتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو میں، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ معزز ناظرین، قتل کے قصاص کے طور پر محمد بن مرسل کا سر قلم کرنے کی خبریں اور ویڈیو گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ سعودی عرب کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ جب پورا سعودی عرب قبائل قاتل کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ محمد بن مرسل کے حوالے سے سعودی عرب شہری کی متکلین نے معافی کی اپیل بھی کی، جبکہ محمد بن مرسل کے قبیلے والوں نے دیت میں بڑی رقم بھی پیش کی، جسے معید بن عبداللہ کے گھر والوں نے قبول نہیں کیا اور قتل کے جرم میں محمد بن مرسل کا سر قلم کر دیا گیا۔ اب ایک اور سعودی نوجوان کے حوالے سے یہ خبر منظر عام پر آ رہی ہے کہ اس کی گردن بھی اڑانے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب عدالت نے قصاص کے طور پر ایک اور سعودی نوجوان عبداللہ بن ماجد کو کڑی سزا سنائی۔ اس نوجوان کے قصور کیا تھا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قانون قصاص ایک ایمانی قانون ہے، جو کسی اور کا نہیں بلکہ خالق کائنات اللہ رب العزت کا بنایا ہوا قانون ہے۔ قصاص اسلام کے احکام و سزا میں سے ایک ہے، جس کو قرآن مجید کی سماج کے لیے حیات جانا ہے۔ قصاص کے حکم کی قانون سازی بے مقصد اور بے انصاف انتقاموں کو روکنے کے لیے مجرموں کو سرعام شہریوں کے قتل کی جرائت کرنے یا انہیں جرم کرنے سے روکنے کے لیے کی گئی ہے، جو کہ سالم اور صحت مند سماج کی حیات، حفاظت، عمومی راحت و آرام پر مشتمل ہے۔ میز یہ بات سماجی حیات کے ارکان اور حفاظت سے وابستہ ہے۔ قصاص کا حکم مجرموں کے مقابلے میں سماج کے اہم رکن یعنی فرد کی جان کی حفاظت کا واضح کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کے قانون میں انسانی جان کو بے پناہ حرمت دی گئی ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو تعلیمات ارشاد فرمائی، اس نے انسان جان، مال، آبرو کی حرمت کو بیت اللہ کی حرمت کے برابر قرار دیا گیا تھا۔ خواتین و حضرات، اسلامی احکام کے مطابق قتل دو طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 قتل عمر، نمبر 2 قتل خطائے عمر، جس میں قاتل پورے ارادے اور منصوبے سے قتل کرتا ہے، جبکہ قتل خطا میں غلطی سے بغیر ارادے کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت میں قانون یہ ہے کہ ایسا کرنے والے قاتل کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے جو اس نے مقتول کے ساتھ کیا ہے، یعنی قصاص لیا جائے۔ انسانوں کی غالب اکثریت نے اس معاملے میں اسی قانون پر عمل کیا۔ تاریخ کا عالم گواہ ہے کہ جس معاشرے میں اس قانون پر عمل کیا گیا، وہاں انسانی جان کی حرمت برابر قرار دی گئی۔ جس معاشرے نے اس قانون سے منہ موڑا، اس کے نتیجے میں اس معاشرے میں انسانی خون پانی سے بھی سستا ہوا، جس کے نتیجے میں پورا معاشرہ انتشار کا شکار ہو گیا۔ اسی انتشار سے بچنے کے لیے قتل کے قصاص کو اللہ رب العزت کی طرف سے بطور قانون حیات نازل کیا گیا، جو اسلام کے احکام سزا میں سے ایک حکم ہے۔ قصاص ایک ایسا انسانی قانون ہے جو اس کے زمان و بلاغ سے لے کر ہمارے زمانے تک موجود ہے۔ زمانہ قدیم میں عربوں کی یہ رسم تھی کہ اگر ان کے قبیلے کا کوئی فرد مارا جاتا تو وہ یہ فیصلہ کرتے کہ جہاں تک ہو سکے وہ قاتل کے قبیلے کے افراد کو مار ڈالے، اور یہ رسم اتنی وسعت پا چکی تھی کہ ایک فرد کے مرنے کے ساتھ پورے قبیلے کو ختم کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے قصاص کی آیت نازل ہوئی، جس کے ذریعے قصاص کا بے انصاف حکم بیان ہوا۔ معزز ناظرین، سعودی عرب میں اسی وقت بھی قصاص کا نظام موجود ہے اور قتل کے بدلے گردن اڑا دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے محمد بن مرسل کے واقعے نے پاکستان سمیت دیگر عرب ممالک کی توجہ حاصل کر رکھی تھی، جس میں قصاص کے طور پر محمد بن مرسل کا سر قلم کر دیا گیا۔ اور اب ایک اور واقعہ بھی پیش آیا ہے، جس میں عبداللہ بن ماجد نامی ایک نوجوان کی گردن اڑانے کا حکم دیا جا چکا ہے۔ محمد بن مرسل کی طرح عبداللہ بن ماجد نے بھی 18 سال کی عمر میں لاشعوری طور پر ایک شخص کو قتل کر دیا۔ عبداللہ بن ماجد کا کیس محمد بن مسلم کے کیس سے ذرا مختلف ہے، کیونکہ عینی شاہدین کے مطابق عبداللہ بن ماجد سامنے والے تفریق کو قتل کرنا نہیں چاہتا تھا،
مگر غیر دانستہ طور پر اس نے یہ قتل ہو گیا۔ بہرحال سعودی عدالت نے تمام شواہد کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگرچہ عبداللہ بن ماجد نے یہ قتل غیر ارادی طور پر کیا ہے مگر قانون کے مطابق اس کی سزا قصاص ہی ہے۔ گزشتہ روز سعودی عرب نے عبداللہ بن ماجد کو سزائے موت سنائی اور اگلے چند روز میں عبداللہ بن ماجد کی گردن بھی اڑا دی جائے گی۔ البتہ محمد بن مرسل کی طرح عبداللہ بن ماجد کا قبیلہ مقتول سے معافی کا طلبدار رہا اور بھاری رقم دیت کے طور پر دینے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہاں بھی معاملہ وہی ہے جو محمد بن مرسل کے کیس میں دیکھا گیا تھا۔ قصاص کے حوالے سے قرآن مجید کی سورۃ معاہدہ میں آتا ہے اور ہم نے توریت میں بھی لکھ دیا کہ جان کا بدلہ جان اور آنکھ کا بدلہ آنکھ اور ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان اور دانت کا بدلہ دانت اور زخموں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا، اور جو بھی خدا کے نازل کردہ قانون کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ دوستو، اسی طرح قرآن پاک کے حکم کے مطابق اگر تمہارا ایک شخص مار دیا جاتا ہے تو تمہیں بھی اس کے مقابلے میں ایک ہی آدمی سے جو مجرم ہے اور قصوروار ہے قصاص لینا چاہیے۔ آج تک قصاص اس حکم کے بدلے کوئی بھی بہتر حکم نہیں آیا ہے کہ جس میں متوکلین کے پسماندگان راضی نظر آتے ہوں اور مجرم بھی مساوی طور پر ویسے ہی سزا دیکھے، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا سبق بن جائے اور لوگ انسان سے قتل اور خون نہ بہائیں یا دوسرے لوگوں کو مارنے کے بعد چند سال جیل کاٹ کر اور دوبارہ آزاد ہو کر لوگوں کو خطرے میں نہ ڈالے۔ اسلام ہر موضوع میں مسائل کو تحقیق کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس مسئلے کے مختلف پہلو کی جان لیتا ہے۔ بے گناہوں کے خون کے مسئلے میں بھی لواحقین کے حق کو بغیر کسی شدت یا سہل انگیزی کے بیان کرتا ہے۔ قصاص کے قانون کی سب سے اہم دلیل جس کے ذریعے سماج کی حفاظت کو جانا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں قصاص کے فلسفے کو یوں بیان فرمایا ہے: صاحبان عقل، تمہارے لیے قصاص میں ہی زندگی ہے کہ شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ یا نہیں۔ قصاص کا مقصد موت کے گھاٹ اتارنا نہیں ہے بلکہ مقصد حیات ہے۔ اس کا مقصد صرف اس کے امور کی ترمیم اور فرد یا سماج کو اپنی پہلی حالت میں لوٹا دینا ہے۔ اگر کوئی بغیر دلیل کے سماج کے قانونی ارکان کے بغیر قتل کا اقدام کرے تو سماجی حیات خطرے میں پڑتی ہے، جبکہ قصاص سماج اور فرد کی حیات کی ضمانت ہے۔ ایک مجرم کے قصاص سے آپ نے سماج کے افراد کی حیات کو محفوظ کر دیا۔ اگر آپ قتل کو نہیں روکیں گے تو کل وہ ایک اور آدمی کو مار ڈالے گا۔ ایسے کئی آدمی نکلیں گے جو کہ متعدد آدمیوں کو مارنے لگیں گے۔ اس کو آپ اپنے سماج کا فرد کم ہونا مت جانیے، یعنی قصاص کے معنی انسان کے ساتھ دشمن بلکہ یہ معاشرے کے ساتھ ساتھ دوستی قائم کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنے دوستوں اور اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان ہو، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔